میں ریلوے اسٹیشن پر چائے کا ڈھابا چلاتا تھا۔ ایک بوڑھا شخص نوجوان لڑکی کے ساتھ ٹرین سے اترا اور میرے ڈھابے پر چائے پیتا۔ جاتے وقت کہتا، اگر میں مر جاؤں تو میری بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لینا۔ میں حیران تھا، بوڑھا شخص بیٹی کے ساتھ رات کے وقت کیوں سفر کرتا ہے؟ ایک رات لڑکی اکیلے ٹرین سے اتری اور نقاب اوڑھ کر چھپ کر جانے لگی۔ جاسوس کے مارے لڑکی کا پیچھا کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ لڑکی، میں ایک غریب آدمی تھا، ماں باپ بچپن میں فوت ہو گئے تھے تو مجھے میرے چچا نے پالا۔ چچا کے مرنے کے بعد چچی نے مجھے گھر سے نکال دیا اور میں مختلف جگہ کام کرتا رہا۔ بڑا کوئی بھی نہیں تھا جو شادی کرواتا، اس لیے میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ اب تو میں بزرگی میں داخل ہو گیا تھا، اس لیے میں نے سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ کبھی میں بھی شادی کروں گا۔ میرا کوئی گھر نہیں تھا، میں ریلوے اسٹیشن پر چائے کا ڈھابا لگاتا تھا اور رات کو وہیں پر مسافر خانے میں سو جاتا۔ آگے پیچھے تو کوئی تھا نہیں جس کے لیے محنت مزدوری کرتا، اس سے بس اتنا کما لیتا جس سے میرا گزارا ہو جاتا، اور باقی وہاں کام کرنے والے غریب لوگ جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے انہیں مفت میں چائے دے دیا کرتا تھا۔ اس لیے سب لوگ میری بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ یہاں ریلوے اسٹیشن پر رہنے والے، کام کرنے والے یا وہاں اکثر آنے والے مسافر سب میری فیملی تھے۔ لوگ مجھے جانتے تھے، بلکہ سالہ سال سے اس اسٹیشن پر چائے کا ڈھابا لگا رہا تھا۔ گھر سے نکالنے کے بعد میں پلٹ کر کبھی وہاں نہیں گیا تھا۔ مجھے وہاں سے نکلے ہوئے 25 سال ہو گئے تھے، اور اس کے بعد ان کے گھر میں کیا بدلا مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ میری زندگی بہت اچھی چل رہی تھی اور میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ مطمئن بھی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے بہت زیادہ کی لالچ نہیں تھی اور نہ ہی مجھے کسی کے لیے کچھ جوڑ کے جانا تھا۔ میں بہت اچھا پکا مسلمان نہیں تھا، لیکن پھر بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا تاکہ میری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کا حق نہ کھایا جائے، کیونکہ میں خود اسی دور سے گزر کر آیا تھا۔ میرے باپ کے جائیداد میں میرا حق تھا، لیکن کزنوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد میں جانتا تھا کہ اس سب کے بعد انسان پر کیا گزرتی ہے۔ ایک دن رات کو تقریباً 12 بجے آخری ٹرین جب اسٹیشن پر آتی تھی اور میں جلدی جلدی چائے بنا رہا تھا کہ اس آخری ٹرین کے مسافروں کو چائے دے کر میں سو جاؤں۔ جب تک میں نے چائے تیار کر کے رکھی تب تک ٹرین بھی آ گئی تھی، اور اس ٹرین سے ایک بزرگ اترا، اس کے ساتھ ایک جوان سی لڑکی تھی۔ وہ دونوں میرے چائے کے ڈھابے پر آئے اور انہوں نے چائے پی۔ مجھے حیرت ہوئی، اتنی رات کو ایک جوان لڑکی کو ساتھ لے کر اب تک کیوں سفر کر رہا ہے؟ دماغ میں آیا کہ شاید کی مجبوری ہوگی جو اتنی رات کو اپنی جوان بچی کو لے کر آیا ہے، لیکن میں نے اس پر کوئی تبصرہ نہ کیا اور خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ وہ دونوں تو چائے پی کر چلے گئے، لیکن شاید میری اتنی ساری اسٹیشن میں گزری ہوئی زندگی میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ بوڑھے آدمی کے ساتھ ایک جوان لڑکی اتنی رات کو آئی تھی، ورنہ اکثر آتی تھی لڑکیاں، لیکن پوری فیملی ہوتی تھی، اکیلی لڑکی کبھی نہیں ہوتی تھی۔ اس سے جب لڑکی میرے دماغ میں بیٹھ گئی کہ جب تک اسٹیشن پر رہا اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا، لیکن جلد ہی وہ میرے دماغ سے اتر گئی۔ اس واقعے کو کچھ دن گزر گئے تھے اور میں حقیقت سب کچھ بھول گیا تھا کہ ایک دن تقریباً ایک ہفتہ وہی بزرگ اور لڑکی دوبارہ اس رات کی آخری ٹرین سے آئے اور پھر آ کے میرے ڈھابے پر انہوں نے چائے پی۔ وہ بزرگ تھا کہ اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر راستے میں ان کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو اتنی ہمت یا طاقت بھی نہیں ہے کہ یہ اپنی بچی کی حفاظت کر سکے۔ نہ جانے ایسی کیا مجبوری ہے جو یہ رات کو ہی سفر کرتے ہیں۔ بلکہ اس دن میں نے دبے الفاظ میں اس بوڑھے سے کہہ بھی دیا کہ بھائی صاحب بہت خراب زمانہ ہے، اتنی رات کو جوان بیٹی کو لے کر سفر مت کیا کریں، تھوڑا جلدی نکلنے کی کوشش کیا کریں۔ اس نے میری بات سن کر سر ہلا دیا اور کہا، بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ اور اس طرح اس نے بات کو ٹال دیا۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن وہ لوگ جب اٹھتے اسٹیشن سے نکلے تو جہاں تک وہ نظر آتے رہے میری نظر ان کا پیچھا کرتی رہی اور اپنی طرف سے ان کے لیے بہت پریشان تھا۔ اگلے 2 دن تک وہ باپ بیٹی میرے سر پر سوار رہے، لیکن اپنے کام میں لگ کر میں پھر ان کو بھول گیا۔ زندگی ایسے ہی چلتی رہی اور اب یہ سلسلہ چل پڑا تھا۔ ہر ہفتے رات کی ٹرین سے آتے تھے دونوں باپ بیٹی اور ہمیشہ میرے ڈھابے پر بیٹھ کے چائے پیتے۔ شروع میں ان کے لیے حیران ہوتا تھا، لیکن اب یہ میرے لیے نارمل ہو گیا تھا، اور اس بزرگ سے میری اچھی سلام دعا بھی ہو گئی تھی۔ میں نے کبھی اس سے نہیں پوچھا تھا کہ اس کے گھر کے حالات کیا ہیں، اور نہ کبھی اس نے مجھے کچھ بتایا تھا، کیونکہ میری عادت ہی نہیں تھی کہ کسی سے کوئی سوال کروں۔ کوئی اگر کچھ بات بتانے کی کوشش کرتا تو میں پورے تحمل سے سنتا تھا اور اس کا راز رکھ سکتا تھا۔ اسے مجھے جاننے پہچاننے والے لوگ بھی احترام کیا کرتے تھے کہ میں کسی کے ذاتی معاملے میں نہیں بولتا تھا، اور بزرگ سے بھی میری بس اتنی ہی سلام دعا تھی جتنی دنیا میں انسان سے ہوتی ہے۔ حالات حاضرہ پہ تبصرہ کر لیتے، ہنسی مذاق کر لیتے، چائے پیتے، باتیں کرتے اور چلے جاتے۔ میں نے کبھی ان سے نہیں پوچھا کہ وہ اتنی رات کو کہاں سے آتی ہیں اور کہاں جاتے ہیں، اور نہ کبھی انہوں نے بتایا تھا۔ تقریباً ان کو 8 ماہ ہو چکے تھے، اور اب تو میں ان کی آمد کا شعوری یا لا شعوری طور پر منتظر بھی رہتا تھا، کیونکہ سردی ہو یا گرمی، یہاں تک کہ بارش بھی ہو رہی ہو، وہ لوگ میرے ڈھابے پر بیٹھ کر چائے ضرور پیتے تھے، اور ان کے لیے ہمیشہ الگ سے چائے رکھا کرتا تھا۔ لیکن اس ہفتے جب بوڑھا آیا تو وہ بہت زیادہ بیمار لگ رہا تھا، اسے کھانسی ہو رہی تھی اور چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ بیمار ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی صاحب خیریت تو ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ میں نے کہا کہ طبیعت خراب تھی تو آرام کرنا چاہیے تھا، اتنی رات کے سفر کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بس مجبوری انسان کو کھا جاتی ہے۔
میں نے اس بات پر زیادہ لمبا چوڑا تبصرہ نہیں کیا اور خاموش ہو گیا۔ جب وہ اٹھ کر جانے لگا تو مجھے گلے مل کر کہنے لگا کہ بھائی ایک بات بولوں مانو گے؟ میں نے کہا کہ حکم کریں۔ تو کہنے لگا میں مر گیا تو میری بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لینا۔ یہ بات اس نے میرے کان میں کہی، اپنی بیٹی کے سامنے نہیں۔ میں نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے حوصلہ دیا کہ بھائی صاحب دل نہ چھوٹا کریں، اللہ بہتر کریں گے، آپ اپنا علاج کروائیں، سب بہتر ہو جائے گا۔ اور وہ مسکرا کر چلا گیا۔ مجھے لگا کہ بیماری کی وجہ سے ایسا سوچ رہا ہے، کہ کوئی ایسی بھی بات نہیں تھی، انسان بیماری میں ایسا ہی الٹا سیدھا سوچتا ہے، اس لیے میں نے اس کی بات کو زیادہ سیریس لیا ہی نہیں۔ لیکن اس سے اگلے ہفتے جب وہ بندہ آیا تو بہت زیادہ بیمار لگ رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی بیٹی اسے سہارا دے کر چلا رہی تھی۔ لیکن بات وہی ہے کہ وہ پھر بھی اس حالت میں بھی سفر کر رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا، سارا کام چھوڑ کر بھاگا اور اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ اس کا بخار بہت تیز تھا۔ میں نے اس کو چائے کے ساتھ گولی بھی دی اور اس کے ساتھ اپنے ایک جاننے والے رکشے والے کو بلایا اور کہا یہ جانا جہاں جانا چاہتے ہیں انہیں چھوڑ کر آؤ۔ وہ میرا دوست اور اعتماد کا بندہ تھا۔ سہارا دے کر میں نے ان بھائی صاحب کو رکشے میں بٹھایا اور بچی سے کہا کہ ان کا خیال رکھنا، اس سے زیادہ میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن جب میں رکشے میں بیٹھا رہا تھا اسے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میری بات یاد ہے نا، اس پر ضرور سوچنا۔ میں نے کہا کہ آپ اپنا خیال رکھیں، باقی اللہ بہتر کریں گے۔ اس سے اگلا ہفتہ ان کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ دونوں باپ بیٹی نہیں آئے۔ مجھے اندر ہی اندر ان دونوں کی فکر ہو رہی تھی کہ شاید اس کا باپ زیادہ بیمار ہو گیا ہے، اسے وہ تو نہیں آئے ہیں۔ کتنے مہینوں سے وہ آ رہے تھے اور مجھے ان کی عادت ہو گئی تھی اور میں چاہتا تھا کہ وہ آئیں اور میں ان سے پوچھوں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ لیکن ٹرین اسٹیشن پر رک کر چلی گئی، تمام مسافر اسٹیشن سے چلے گئے، لیکن میں ابھی تک اپنے ڈھابے پر بیٹھا تھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سچ ہے، وہ نہیں آئیں گے، تو میں بھی خاموشی سے مسافر خانے میں موجود اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس پورا ہفتہ میں بے چین رہا۔ روزانہ رات کو آخری ٹرین کے وقت میں انتظار کرتا کہ شاید وہ لوگ آ جائیں۔ مجھے اس آدمی کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ عمر میں مجھ سے کوئی سال ہی بڑا ہوگا، لیکن بیماری نے شاید اسے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ مجھے اس کی طرح کوئی فکر نہیں تھی، اس لیے میں زیادہ بوڑھا نہیں لگتا تھا۔ اور اس کی فکر تھی کیونکہ اگر اس بچی کا کوئی اور ہوتا تو وہ اتنی بڑی بات مجھے کیوں کہتا کہ میرے بعد اس بچی کو اپنی بیٹی بنا لینا۔ اگلے ہفتے مخصوص دن مجھے ان لوگوں کی آمد کا انتظار تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے اچھا سمجھے یا برا، آج میں ان سے سب کچھ پوچھ کر رہوں گا۔ لیکن اس دن بھی وہ آدمی نہیں آیا اور میں مایوس ہو کر اپنا ڈھابا بند ہی کرنے لگا تھا۔ ٹرین کب سے جا چکی تھی اور اسٹیشن پر موجود مسافر بھی آہستہ آہستہ جا رہے تھے کہ اچانک میری نظر اس لڑکی پر پڑی۔ وہ اکیلی تھی اور وہ نقاب میں تھی۔ وہ ایک سائڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، شاید رش کم ہونے کا انتظار کر رہی تھی، یہاں سے نکل سکے اس سے پہلے کہ میں اس کے پاس جا کر بات کرتا۔ وہ گیٹ کی طرف چل پڑی۔ جب تک میں ڈھابا بند کر کے باہر نکلا تھا میں نے دیکھا کہ وہ رکشے میں بیٹھ کر جا رہی ہے۔ میرے پاس موجود اپنے ایک دوست کو آواز دی جو رکشہ چلاتا تھا اور اس کے رکشے میں بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ جو سامنے رکشہ جا رہا ہے اس کا پیچھا کرو۔ میرے دماغ میں ایک ہی بات تھی، جس کا باپ اس کی ذمہ داری مجھے دے کر گیا تھا آج وہ اس کے ساتھ نہیں ہے، تو مجھے دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور جہاں بھی جا رہی ہے خیر خیریت سے پہنچ رہی ہے کہ نہیں۔ راستے میں رات کو ٹریفک بھی بہت ہوتی ہے، اس سے ہمارا رکشہ اس لڑکی کے رکشے سے بہت پیچھے تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک چوک پر وہ لڑکی اس رکشے سے اتری تھی، لیکن جب تک ہم اس چوک پر پہنچے رکشہ بہت آگے جا چکا تھا اور لڑکی مجھے ایک گلی میں مڑتے ہوئے نظر آئی۔ میں اس کے پیچھے بھاگا اور جب تک میں بھاگا مجھے لڑکی کہیں نظر نہیں آئی، لیکن وہ گلی سیدھی جا رہی تھی، اسے میں ادھر ہی بھاگتا ہوا آیا اور بھاگنے کی وجہ سے ہی مجھے وہ لڑکی نظر آئی، کیونکہ اگلی روڈ سے وہ رکشے میں بیٹھ رہی تھی۔ مجھے بے انتہائی حیرت ہوئی کہ اب وہ رکشہ کیوں بدل رہی ہے، کیا اسے شک ہو گیا ہے کہ کوئی شخص اس کا پیچھا کر رہا ہے؟ لیکن جب تک وہ رکشے میں بیٹھی مجھے بھی ایک رکشہ مل گیا تھا۔ اب تو میرا تجسس عروج پر تھا، کیا ایسی کیا وجہ تھی کہ لڑکی اس رات کو اکیلے بھی جا رہی ہے اور پھر رکشے بدل رہی ہے، گلیوں میں گھومتے ہوئے جا رہی ہے، آخر وہ جا کہاں رہی ہے؟ خیر میں بھی خاموشی سے اس کا پیچھا کرتا ہی رہا، اور پہلے تو میں صرف اس کی حفاظت کی غرض سے اس کے پیچھے جا رہا تھا، لیکن اب تو مجھے اس کے بارے میں تجسس بھی ہونے لگا تھا۔ اس لڑکی نے ایک جگہ رکشہ رکوایا اور اتر گئی اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ایک گلی میں گئی۔ میں بھی پیچھے ہی تھا اور مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے گزرتی ہوئی جہاں پر پہنچی اس جگہ کو دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکی اور یہاں، اور پھر کیا اس کا باپ بھی یہی لے کر آتا تھا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، کوئی باپ کیسے اپنی بیٹی کو ایسی جگہ لے کر آ سکتا ہے؟ تو پھر آخر وہ لڑکی یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ میں تو اس جگہ قدم بھی نہیں رکھ سکتا تھا، اسے بس دور کھڑا دیکھتا رہا۔ وہ لڑکی تیزی سے چلتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی، لیکن اپنے پیچھے بہت سے سوال چھوڑ گئی، اور ان سوالوں کا جواب یا تو اس بوڑھے آدمی کے پاس تھا یا اس لڑکی کے پاس۔ میں اس وقت تو واپس آ گیا، بلکہ مجھ سے رکشے والے نے پوچھا بھی کہ یہ سب کیا ہے، تم ایسے لڑکی کا پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ لیکن میں نے بات ٹال دی۔ اگلا پورا ہفتہ میں نے شدید بے چینی میں گزارا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ لڑکی آئے گی، کیونکہ وہ جس جگہ جا چکی تھی وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، کہ جو کچھ بھی دیکھ کر آیا تھا اس کے بعد مجھے نہیں لگتا تھا وہ واپس آئے گی۔ لیکن پھر بھی مجھے اس مخصوص دن کا انتظار تھا
जिस दिन वो लोग आया करते थे। इस दिन आखिरी ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर रुकी, मैंने देखा कि लड़की फिर से उतरी है और उसने मेरे ढाबे का रुख नहीं किया, बल्कि सीधी चलती हुई बाहर निकल गई। लेकिन इस दफा मैंने उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो कहाँ जा रही है। लेकिन इसके साथ ही मेरे दिमाग में बहुत से सवाल उठे कि वो अगर ऐसी जगह जा रही है तो वहाँ से पलटकर कैसे आ रही है। वहाँ से पलटना तो नामुमकिन है, और अगर इसका बाप मर चुका है तो फिर ये कैसी बेटी है जो बाप के मरने के साथ ही शराफत को भूल गई है। लेकिन ये हफ्ते के एक ही दिन मखसूस तरीके से आने की वजह क्या है? सवाल इतने ज्यादा थे लेकिन जवाब एक भी नहीं था। कभी दिल चाहता है कि इस लड़की को रोक कर पूछ लूं, तो कभी लगता कि उसने मुझे कह दिया कि तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। और यही बात मेरे लबों पर कुफर लगा रही थी। अगले हफ्ते जब वो लड़की आई तो तब तक मैं फैसला कर चुका था कि मुझे इससे दो टोक बात कर ही लेनी चाहिए। इसलिए मैंने उसे आवाज दी कि बेटा मेरी बात सुनो। वो आकर ढाबे पर बैठ गई। मैंने उसे चाय की प्याली पकड़ाई और पूछा कि तुम्हारे वालिद कैसे हैं, कहाँ हैं, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आ रहे। उसने कहा कि वो फौत हो चुके हैं। उसकी आंखों में आंसू रवा हो गए और बाप के नाम पर उसकी आंखों वाले में आने वाले आंसू बिल्कुल भी मसनूई नहीं थे। मुझे हैरत हुई कि जब बेटी अपने बाप से इतना सच्चा प्यार कर सकती है तो वो बाप के मरने के साथ ही कैसे गलत रास्ते पर जा सकती है। इसलिए मैंने उसको चेक करने के लिए कहा कि बेटा अभी आपको कहाँ जाना है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। रात का वक्त है, अकेले जाना अच्छी बात नहीं है। वो परेशान नजर आने लगी और उसने कहा कि नहीं मैं चली जाऊंगी, ये तो वैसे भी जा रही हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, आप अपना काम संभालें। लेकिन मैंने इससे कहा कि नहीं, तुम्हारा बाप मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी देकर गया था। उसे मुझे कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो उसको अपनी बेटी बना लेना, मेरा फर्ज है तुम्हारी हिफाजत करूं। ये बात सुनकर वो रोने लगी और उसने कहा कि बाप की जगह कोई नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, और आपको बाप की जगह मान तो लूं लेकिन आप मेरे साथ नहीं जा सकते, इसलिए मुझे अकेले ही जाने दें, यही अच्छा है। ये कहकर वो चली गई। लेकिन मुझे सोचो के भंवर में छोड़ गई कि आखिर ऐसी क्या वजह है, क्यों बच्ची ऐसी जगह पर जाती है। और बाप के नाम पर इसके लहजे में जो हसरत थी वो मुझे अंदर से तड़पा गई। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी। एक दफा तो दिल किया कि मैं जबरदस्ती बाप के हक से उससे पूछ लूं कि ये सब क्या है, लेकिन इतना हक नहीं रखता था मैं। उसके बाप ने मुझे जुबानी कलामी कहा था कि मेरी बेटी का ख्याल रखना और इसको अपनी बेटी बना लेना, लेकिन उसने अभी मुझे बाप का दर्जा नहीं दिया था, इसलिए मैं इस पर हक नहीं रखता था। लेकिन उसके हक में दुआएं खैर कर सकता था और वो दिल से कर रहा था कि कुछ भी हो कैसे भी हो बस मेरी बच्ची की इज्जत सलामत रहे। मैं अभी उसके बारे में सोच रहा था कि वो रोती हुई और भागती हुई वापस आई। लड़के उसके पीछे लगे हुए थे। वो भागती हुई आकर मेरे पीछे छुप गई। बाबा मुझे ये लड़के तंग कर रहे हैं। इसके मुंह से लफ्ज बाबा मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने ललकार कर इन लड़कों को कहा कि क्या मसला है, क्यों मेरी बेटी को तंग कर रहे हो। मेरी आवाज सुनकर उधर काम करते हुए कुछ कुल्ली भी जमा हो गए। उन्होंने देखा कि बंदे ज्यादा हो गए हैं तो वो लोग भाग गए। मैंने बच्ची को बिठाया, पानी पिलाया और अपने दोस्त रिक्शे वाले को आवाज दी। रिक्शे में उसके साथ में बैठ गया। मैंने कहा कहाँ जाना है। उसने उस चौक का नाम लिया जिस चौक में उसने पहली दफा रिक्शे को रुकवाया था। जब रिक्शा वहाँ पहुंचा तो उसने कहा कि मुझे यहाँ उतार दे। मैंने कहा मैं आपको यहाँ नहीं उतरने दूंगा क्योंकि मुझे पता है आपने जाना कहाँ है, तो मैं हाजिर हूँ, मुझे अच्छे से बताओ। मेरे बच्चा के तुम इन गलियों में क्यों जाती हो जहाँ के लोगों का नाम भी गाली से लिया जाता है? आखिर मेरी बेटी बाजार हुस्न में जाती ही क्यों है? ये सुनकर उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। उसने कहा किसी जगह बैठकर मुझे सब सच बता सकती है। इस चौक के पास मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त का घर था और वो मेरे भाइयों जैसा ही था। उसको लेकर मैं वहाँ चला गया और मैंने उनको जाकर कहा कि ये मेरी बेटी है, मैं आज यहाँ रहूंगा और सुबह अपने किसी मकान का बंदोबस्त कर लूंगा और अपने बच्चे को वहाँ ले जाऊंगा। लेकिन उसकी जिद थी कि वो यहाँ नहीं रहेगी। मैं उसको समझाकर उसे कमरे में लेकर गया था। मैंने कहा कि बेटा यहाँ बैठकर मुझे पूरी बात बताओ ताकि मैं इस मसले का कोई हल निकाल सकूं। उसने जो कुछ मुझे बताया मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकलने को काफी था। उसे बताया कि जिन गलियों में वो जाती है वहाँ पर उसकी माँ होती है। इसके बाप ने अपने खानदान वालों से बगावत करके उससे शादी की थी, जिसके बाद ये पैदा हुई और इसकी माँ ने इसकी पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही अपने शौहर से तलाक ले ली और इन गलियों की तरफ लौट गई जहाँ की वो रहने वाली थी। ये तलाक के बाद मेरे बाप ने मुझे देने से इनकार कर दिया था कि वो नहीं चाहता था कि मैं भी एक तवाइफ बनूं। इसलिए अदालत ने फैसला किया मैं माँ से मिलने जा सकती हूँ लेकिन माँ के पास रह नहीं सकती। मैं बचपन से ही एक दिन माँ के पास रहती हूँ और बस, लेकिन वो भी सिर्फ दिन को रात को नहीं। मेरा घर दूसरे शहर में है। मेरे बाप को उसके खानदान वालों ने अलग कर दिया था, इससे मेरे खानदान में कोई नहीं है। अब हम लोग रह गए थे तो इसकी वजह ये है कि हम लोग रात को लेट आते हैं और यहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत रात हो जाती है। तब तक यहाँ आने वाले अफराद भी अपने घरों को लौट चुके होते हैं या अंदर बैठकर दादे ऐश दे रहे होते हैं।
इससे हम बाप बेटी को कोई नहीं देख सकता है। दिन को माँ के पास रहती हूँ और मेरा बाप मेरे साथ वहाँ मेरी निगरानी करता था। और अब ये सिलसिला कुछ अरसे से शुरू हुआ था, क्योंकि पहले हम लोग एक दिन शाम को आ जाते थे, हर दूसरे दिन शाम को वापस जाते थे। एक रात और एक दिन माँ के पास रहती थी। लेकिन जब से मैं जवान हुई हूँ, इन इलाकों में जाने की वजह से लोग मुझ पर भी फिक्रे कसना शुरू हो गए थे और मुझे भी तवाइफी समझने लगे थे। इससे इसका हल मेरे बाप ने ये निकाला कि हम रात को आते हैं जब कोई ना देखे, और वापसी हमारी मगरिब के बाद होती है, तब गली में कोई नहीं होता और हम वहाँ से निकल आते हैं और अपने शहर वापस चले जाते हैं। पहले तो 2 हफ्ते बाप की मौत की वजह से नहीं आ सकी थी, लेकिन अब आई हूँ। लेकिन बाप के साथ ना होने की वजह से मुझे महसूस हो रहा था कि मैं गैर महफूज हूँ। हालांकि मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा, ना ही किसी और ने कुछ कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी वक्त भी मेरी माँ मुझे पकड़कर कोठे पर बिठा देगी, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पीछे कोई नहीं रहा। बस इतनी सी है मेरी कहानी। मैंने कहा कि बेटा, शायद इसीलिए तुम्हारा बाप मुझे कह रहा था कि मेरी बेटी अपनी बेटी बना लो। अब उसका एक ही हल है कि मैं तुम्हें बकायदा कानूनी तरीके से अडॉप्ट करूं, और जब मैं अडॉप्ट कर लूंगा तो फिर वो जो कानून का एक तरीका है कि तुम्हें माँ के पास जाना है, एक दिन वो सब भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम अपने हकीकी बाप के पास तो होगी नहीं। इस तरह तुम बदल जाओगी। बच्ची को भी मेरी ये बात बहुत अच्छी लगी। वो खुद भी कोई छोटी बच्ची नहीं थी, तकरीबन 21 साल की थी। दूसरे दिन सुबह होते ही मैं उसे साथ लेकर अदालत में गया और कानूनी कार्रवाई करके मैंने उसको अडॉप्ट कर लिया और उसकी वल्दियत में अपना नाम लिखवा दिया। वहाँ से वापसी पर स्टेशन के पास ही एक छोटा सा कमरा ले लिया और वहाँ अपनी बेटी को छोड़ा। लेकिन वो चाहती थी कि वो दूसरे शहर जाकर अपना सामान वगैरह लेकर आए। इससे मैंने ढाबा बंद किया और अपनी बेटी को साथ लेकर दूसरे शहर गया। वहाँ पर भी उनका किराए का घर था। जब मैं इस घर में दाखिल हुआ और मेरी बच्ची अपनी चीजें और सामान वगैरह समेट रही थी, तो उसके बाप के सामान में मुझे पुराना एल्बम मिला। मैं वक्त गुजारी के लिए बैठकर देखने लगा। जैसे जैसे मैं देखता जा रहा था, मुझे लग रहा था मेरे कमरे की छत नीचे आती जा रही है, क्योंकि इन तस्वीरों में बहुत जगह पर मैं भी मौजूद था और मेरा बचपन भी इन तस्वीरों में कैद था। उससे मुझे पता चला कि वो और कोई नहीं, मेरा चचा जाद था, और शायद मुझे पहचान लिया था। इससे उसने अपनी बेटी की जिम्मेदारी मुझे दी थी। लेकिन मैं इतने साल गुजरने के बाद में उसे बिल्कुल न पहचान सका। वो वैसे भी बीमारी की वजह से बूढ़ा हो चुका था। उसकी अलमारी से रिपोर्टें भी मिली, जिससे मुझे पता चला कि ब्लड कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ रहा था, और उसे पता था कि उसके पास वक्त बहुत कम है। इसलिए वो मरने से पहले अपनी बेटी की जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गया था। मैंने दिल में तहैया कर लिया था कि जिम्मेदारी मरते दम तक पूरी करूंगा, और बच्चे के साथ इस घर का सारा सामान और अपने चचा जाद भाई की यादें लेकर वापस अपने शहर आ गया। और मैं, जिसने कभी नहीं सोचा था कि मेरा भी कोई खानदान हो सकता है, आज वो भी एक बेटी वाला था। एक बेटी की जिम्मेदारी, उसकी पढ़ाई, उसकी शादी करना, ये सारी मेरी जिम्मेदारी थी। और मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि खुदा ने मुझे इस काबिल किया है कि मैं एक बेटी की जिम्मेदारी उठा